بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ایک ایسے انسان کے بارے میں ہے جو مشکلات میں کبھی آپ سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرتا، بے لوث اور بے غرض ہو کر ساری خیر خواہی کے ساتھ آپ کو نصیحت کرتا ہے۔ اگر کبھی آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو آپ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو آپ کو سہارا دیتا ہے۔ وہ خوشحالی میں آپ کا حسن جمال ہے اور مصیبت و آزمائش میں آپ کا سامان دفاع ہے۔ اگر آپ اپنے رب کو بھلا بیٹھو تو وہ آپ کو یاد دہانی کرواتا ہے، اور جب آپ اپنے رب کو یاد کرو تو وہ آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، ان اوصاف کی حامل ہستی کا نام صدیق یعنی دوست ہے۔ تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صدیق کہتے کسے ہیں۔ بیسیکلی عربی زبان میں صدیق دوست کو کہتے ہیں جو صدق کے مادہ سے مشتق ہے، یعنی وہ دوست جو آپ سے محبت میں سچا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب میں دوست کا تذکرہ فرمایا ہے، اور کھانے پینے کے معاملات میں قریبی رشتہ داروں کے گھروں اور دوست کے گھر میں فرق نہیں کیا۔ چنانچہ جہاں اللہ رب العزت نے ماں باپ اور بھائی کے گھر کھانا تناول کرنے کی اجازت کا ذکر فرمایا، وہیں دوست کے گھر تناول طعام کا ذکر بھی فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے، او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم۔ اپنے باپ کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یہاں تک کہ فرمایا او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ تو ہمارے پیارے نبی، ہمارے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنا صدیق و دوست بنایا، اور خود قرآن کریم نے ان دونوں حضرات کی سچی دوستی کی گواہی دی، اور زندگی کے سخت اور خطرناک ترین مواقع پر ایک دوسرے کی مدد و نصرت کو بیان فرمایا ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا۔ وہ دو میں سے دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا تو غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اے پیاری بہنوں، اے اللہ کی پیاری بندیوں، دوست یا تو خیر کثیر کا دروازہ ہوتا ہے یا پھر پھیلنے والے شر کا سر چشمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، مثل الجلیس الصالح کیسا ہوتا ہے، ومثل الجلیس السوء برا دوست یا اچھا دوست کیسا ہوتا ہے، کحامل المسک ونافخ القیر۔ بتایا یہ گیا ہے کہ اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال کستوری اٹھانے والے اور بھٹی پھونکنے والے کی ہے۔ پس کستوری اٹھانے والا یا تو اس سے خرید لے گا یا پھر تو اس سے اچھی خوشبو پائے گا، اور جو بھٹی جھونکنے والا ہے تو یا تو وہ اپنے کپڑے جلا دے گا یا تو اس سے یا پھر یہ ہوگا کہ آپ اسے گندی ہوا پائیں گے۔ تو لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے سے کیا فرمایا تھا کہ جو برا ساتھی ہے، مطلب جو برے ساتھی کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ برائی سے محفوظ نہیں رہ پاتا، اور جو شخص کسی نیک شخص کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ ضرور نیکی و بھلائی پائے گا۔ جی ہاں، بہت ہی معزز پیاری بہنوں، باخدا انسان کبھی بھی انسان کو ایسے دوست کی رفاقت نصیب ہوتی ہے جو اس کی کامیابی اور درستگی احوال کا ذریعہ بنتی۔ تو کبھی انسان کو
ایسے دوست کی رفاقت نصیب ہوتی ہے جو اس کی کامیابیوں اور درستگی احوال کا ذریعہ بنتی ہے، اور کئی دفعہ برے دوست کی ہم نشینی اپنے ساتھی کے لیے مصیبت و ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، کیا فرمایا گیا؟ پس اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ خود سے سوال کرے کہ ان دونوں میں سے کسے اپنا دوست چنے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارک میں آپ کو جواب ملے گا، لا تصحب الا مؤمنا، مومن کے سوا کسی کی صحبت اختیار نہ کرو، مومن کے سوا کسی کی صحبت اختیار نہ کرو۔ وہ دوست جس کا کردار آپ کو نیکی کی طرف راغب کرے، جس کا قول اللہ کی طرف آپ کی رہنمائی کرے، آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے دنیاوی معاملات میں ممتاز ہوگا، اور ساتھ ہی اپنے دینی امور میں ثابت قدم بھی۔ اس سے مشورہ مانگا جائے تو مخلصانہ مشورہ دے، اور حسب استطاعت آپ کی مدد میں پیش رہے، آگے بڑھ کے آپ کی مدد کرے۔ کسی دانا سے، ایک وائز مین، بہت ہی سیانہ اور عقل مند انسان تھا، اسے پوچھا گیا، میں کسے دوست بناؤں؟ اس نے کہا، اسے جس کا دین پختہ ہو، اس کی عقل کامل ہو، جو قریب ہو تو اکتائے نہیں، دور ہو تو بھلائے نہیں، نزدیک ہو تو تمہارا دل بہلائے، دور ہو تو تمہاری دوستی کی حفاظت کرے، مدد مانگو تو مدد کرے، اور اس کو ضرورت پڑے تو سہارا بنے۔ تو جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان صادق آئے، خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساتھیوں میں سے بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو۔ تو پیاری بہنوں، نیک دوست ایک بابرکت درخت کی مانند ہوتا ہے، جو نہ صرف اپنی چھاؤں میں آپ کو راحت دیتا ہے بلکہ اپنے ثمرات سے آپ کو فیضیاب بھی کرتا ہے، اور برا دوست آپ کو اپنی باتوں سے آپ کو راہ راست سے بھٹکاتا ہے، اپنے فعل کے ذریعے آپ کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے، اپنی بری شہرت کے باعث آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، آپ کا وقت برباد کرتا ہے، اور آپ کی عمر بے مقصد کاموں میں گنواتا ہے۔ تو خبردار رہیے، بچ کے رہیے، ایسے برے دوست سے بچیے، کیونکہ اس کی صحبت کا نقصان یکدم ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ رفتہ رفتہ وہ آپ کو اپنے جال میں پھنساتا ہے، یہاں تک کہ آپ ہلاکت خیز مصائب میں، آلام میں بری طرح جکڑے جاتے ہیں، جن سے دنیا و آخرت میں رسوائی اور پریشانی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ لہٰذا ہوشیار ہو جائیے، چوکنے رہیے، ایسا نہ ہو کہ کل کو حسرت سے یوں پکار اٹھیں، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری شامت، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اسی نے تو نصیحت آنے کے بعد مجھے بہکا دیا۔ تو میری پیاری بہنوں، ابھی سے فیصلہ کر لیجئے، اور برے دوست کی ہم نشینی کو الوداع کہہ دیجئے، کیونکہ اب آپ یہ جان چکی ہیں کہ برا دوست در حقیقت برائی کی دلدل میں گھسیٹنے والا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کسی شخص کا اخلاق جاننا ہو تو اس کی کھوج نہ لگاؤ، بلکہ اس کے ساتھی اور دوستوں کا پتہ کرو، کیونکہ ہر شخص اپنے ساتھی کے طور طریقوں کو اپناتا ہے۔ A man is known by the company he keeps۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، جو بھی اپنی اولاد کی خیر خواہی کے لیے کوشاں ہیں، اپنے بچوں کو ان کے دوستوں کا انتخاب کرتے ہوئے ان کے ساتھ رہیں، ان کے دوستوں کے بارے میں واقفیت حاصل کریں، ان کے تمام معاملات پر گہری نظر رکھیں، کیونکہ آپ تو اپنی بھرپور توانائیاں صرف کر رہے ہیں، اپنی زندگیاں کھپا رہے ہیں، تاکہ آپ دین اور معاشرے کی
جو اصول ہیں یا مبادیات ہیں اپنے بچوں میں راسخ کر سکیں، اعلیٰ اقدار، اعلیٰ اخلاق سے ان کو آراستہ کر سکیں، ان کی ضروریات زندگی پوری کر سکیں، ان کا معیار زندگی بہتر کر سکیں، بیٹر لیونگ سٹینڈرڈز ان کو پرووائڈ کر سکیں اور ان کا مستقبل سنوار سکیں۔ لیکن یہ دھیان رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ برے دوست آپ کی ساری کوششوں کو برباد کر دیں، آپ کی عمر بھر کی محنتوں کو ضائع کر دیں اور اپنی اولاد کی اعلیٰ اخلاق و تربیت کی جو عمارت آپ نے بنائی ہے اسے گرا دیں۔ عمارت بھلا کب اپنی تکمیل کو پہنچ سکتی ہے؟ جب تم اسے بناتے رہو اور کوئی دوسرا اسے گراتا رہے، کیا ایسے وہ تکمیل کو پہنچے گی؟ نہیں۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ آپ کی اولاد ایک امانت ہے جس کے بارے میں آپ سے آپ کے رب کے سامنے باز پرس ہوگی۔